بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیسرا عمل ہے جو ان ایام میں کیا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک۔ یہ تقریباً 23 نمازیں بنتی ہیں جن میں یہ عمل کیا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز سے 13 کی عصر تک، یعنی یہ منگل والے دن سے فجر کی نماز سے شروع ہو جائے۔ یہ تیسرا عمل ہے ان ایام میں۔ تو اس کو کرنا کیسے ہے؟ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ یہ صرف مسجد میں ہی جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا سلام پھیرتے ہی جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے ان کے لیے تکبیر ہے، اور عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اب یہ 3-4 باتیں ان پر ذرا غور سے ان کو سمجھ لیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا یہ سنت ہے، دوسری مرتبہ پڑھیں گے یہ خلاف سنت ہو جائے گا، اور اس کو آہستہ آواز سے نہیں پڑھنا بلکہ بلند آواز سے پڑھنا ہے تاکہ پتہ لگے مسجد میں کسی چیز کی گونج مچ گئی، آواز آ رہی ہے۔ جیسے ہم باقی اعمال میں جو ہے دعا مانگنا ہے، بعض اوقات افضل طریقہ یہ ہے کہ اس کو دل ہی دل میں اللہ پاک سے اپنی حاجات پوری کروائی جائے، دعا مانگی جائے، لیکن بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں بلند آواز سے دعا مانگی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو عمل ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اتنی بلند آواز ہو کہ مسجد کے اندر ایک اللہ رب العزت کے نام کی گونج پیدا ہو جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ اس طرح بلند آواز سے پڑھیں تاکہ سب کی آواز مکس ہو کر بلند آواز سے مسجد کے اندر گونج پیدا ہو جائے۔ اصل میں علماء کرام کہتے ہیں یہ شوکت اسلام کا ایک مظاہرہ ہے۔ تو اس پر چند باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم نے جماعت کی نماز پڑھی، فرض نماز پڑھی، اگر امام صاحب پڑھنا بھول جائیں، کسی نمازی کو بھی یاد آ جاتے ہیں تو وہ بلند آواز سے اس کو پڑھ لے، اس انتظار میں نہ رہے کہ امام صاحب پڑھیں گے تو ہم شروع کریں گے، نہیں۔ اور اگر کوئی نمازی بھول جاتا ہے پڑھنا تو ساتھ والے جب پڑھے گا ظاہری بات ہے امام صاحب کو بھی یاد آ جائے گی، باقی لوگ بھی اس کو پھر پڑھنے لگ جائیں گے۔ تو اگر آپ آئے ہیں جماعت ہو چکی ہے یا چند رکعتیں ہو چکی ہیں، آپ نے بعد میں سلام پھیرا ہے، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہیں، 2 رکعت الگ پڑھی ہیں، تو جب آپ نے سلام پھیرا ہے تو پھر بھی آپ اس کو بلند آواز سے اس عمل کو کریں گے ایک مرتبہ۔ اور اگر آپ آئے ہیں جماعت ہو چکی ہے، آپ نے انفرادی نماز پڑھی ہے، انفرادی نماز میں بھی فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا واجب ہے ایک مرتبہ۔ اور یہ سن لیں کہ واجب کا چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ اگر اب آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، انفرادی نماز پڑھنے کے بعد آپ اس کو بھول گئے ہیں، بھولنے کے بعد آپ اٹھ کر مسجد میں سے چلے جاتے ہیں، دنیاوی باتوں میں لگ جاتے ہیں، پھر یاد آنے پر یہ ہے کہ پھر توبہ استغفار کر لیں کہ میرے سے عمل چھوٹ گیا ہے۔ اگر آپ مسجد کے اندر موجود ہیں، آپ کا سلام پھیرتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ وہاں بیٹھ کر اس عمل کو کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وضو کرنے کے بعد کر لیتے ہیں تو بھی اس کو ٹھیک ہے، لیکن اس کو بغیر وضو کو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، فرض پھیرتے ہی میں دکان پر جانے کا تیاری کر لی، جوتے پہن کر چلا گیا، تو یہ گناہگار ہوگا، اس پر استغفار کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے سے اللہ پاک معاف فرما دے، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس عمل۔ چاہے آپ انفرادی پڑھ رہے ہیں، چاہے جماعت سے پڑھ رہے ہیں، چاہے آدھی رکعت جماعت سے پڑھی ہے نماز، آدھی انفرادی، اس عمل کو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح مستورات کے لیے ہے کہ مستورات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل صرف مردوں کے لیے ہے مسجد میں کرنا، نہیں،
جس طرح مردوں کے اوپر واجب ہے اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے عورتوں کے لیے، صرف مردوں کے لیے ہے، لیکن کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ واجب ہے، اس لیے اس عمل کو کر لینا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہے کہ عورتیں انفرادی نماز اکثر میں پڑھتی ہیں گھر میں۔ اگر ماحول گھر میں بنا ہوا ہے کہ ایک جگہ متعین کی ہوئی ہے، 3-4 عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، انفرادی نماز پڑھیں گی، لیکن کسی کو یاد نہ آئے تو دوسری بلند آواز سے پڑھے گی تو ساتھ والی کو یاد آ جائے گی۔ اگر گھر میں ایسا ماحول نہیں ہے، الگ الگ نماز پڑھی جاتی ہے، تو جس جگہ جس کمرے میں نماز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان تکبیرات کو لکھ کر کے کمرے کے اندر جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایک سائڈ پر لگا دیں، چپکا دیں، جب آپ سلام پھیریں تو آپ کو فوراً یہ یاد آ جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جائے نماز کے اوپر ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا لے لیں چھوٹا سا، اس کو کسی چیز کے ساتھ عارضی طور پر لگا دیں، چھوٹا سا ہو، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ میں نے تکبیرات پڑھنی ہیں۔ اس کو پینسل سے تھوڑے سے نشان لگا دیں۔ جیسے ہی آپ جائے نماز بچھانے لگیں گی عورتیں تو وہ گھر میں ان کو یاد آ جائے گا کہ میں نے تکبیرات پڑھنی ہے۔ اس کا یہ بہترین طریقہ ہے۔